جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہے، تو اس تصویر کی حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دراصل یہ ملاقات کب ہوئی تھی اور یہ ملاقات کس جگہ پر ہوئی تھی۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مرتبہ ملیشیا گئے تھے۔ ملیشیا کے سفر پر واپس آتے ہی جیسے ہی دارالحدیث پہنچے تو دور حدیث کے ساتھیوں نے بار بار درخواست کیا کہ آپ کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جب ہم ملیشیا پہنچے تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فون کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ میرا بھی عرصے سے ان سے ملاقات کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں مل سکا، مصروفیت زیادہ تھی، اس لیے میں نے ان کے ہاں حاضری سے معذرت کی۔ البتہ ایک دوست کے مکان کا ایڈریس ارسال کیا کہ آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں تو میں بھی وہیں پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ وقت مقررہ پر ہم اس مکان پر پہنچے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ابتدائی ملاقات میں نے ان کے ساتھ ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہندوستانی حکومت نے ان کی شہریت ختم کر دی۔ انہی باتوں میں نے ان سے کہا کہ کھانے کے بعد میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کھانے کے بعد ہم دوسرے کمرے میں گئے۔ وہاں میں نے ان سے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ عرصے سے میرے دل میں چند باتیں تھی کہ آپ سے عرض کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقابل ادیان کے موضوع پر آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے اگر کوئی مجھ سے کہے کہ عیسائیت پر مجھ سے مباحثہ کرے تو میں یہی کہوں گا کہ اس موضوع پہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مباحثہ کیجئے، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ محترم سامعین، حالانکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اس بارے میں عیسائیت کیا ہے بہت ہی مقبول کتاب ہے، لیکن یہاں پر بھی عاجزی دکھا کر ان کو اپنے سے اوپر رکھا۔ پھر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آگے میں نے کہا کہ آپ اس لحاظ سے بھی مجھ سے بہتر ہے کہ آپ کے ہاتھ پر کئی غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی فورم پر اسلام کی تبلیغ کرنا آپ کی بہت بڑی خدمت ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کریں جن کی بعض باتیں درست ہو اور بعض غلط ہو تو پہلے درست اور اتفاقی باتوں کا تذکرہ کریں تاکہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کو ان کی ذات سے عداوت نہیں ہے، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو غلطی پر سمجھتا ہوں، ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان باتوں سے پہلے آپ یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ اپنے متعلقہ میدان سے باہر قدم رکھتا ہے جس میدان میں ان کو مہارت نہ ہو بلکہ وہ اس کی تخصیصی موضوع سے باہر ہو تو اس میدان میں قدم رکھنے سے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہے جن کی سبب علماء عصر ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے تقریر اور تحریر میں لوگوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کراتے ہیں، اور انجام یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص رفتہ رفتہ مٹ کر ماضی کا قصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں کہ جس کے سبب جمہور علماء آپ کے خلاف ہو جائیں، ورنہ آپ کا جو اصل میدان اور کام ہے وہ بھی متاثر ہو کر ختم ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اس دوران بر صغیر کے کئی منحرف سوچ رکھنے والے مذہبی اسکالر کا تذکرہ فرمایا کہ اپنے میدان سے نکل کر انہوں نے کتنی غلطیاں کی اور انجام کیا ہوا۔ فرمایا میں نے ان سے کہا کہ فقہ آپ کا اصل میدان نہیں ہے، آپ نے جب فقی مسائل چھیڑے تو آپ سے کئی غلطیاں سرزد ہوئی جس کے بنا پر جمہور علماء نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے آپ سے اختلاف کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام کی نظر میں آپ کی شخصیت متنازع بن گئی۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تقابل ادیان پر اپنا کام جاری رکھیے اور جس موضوع پر عبور نہ ہو اس موضوع پر گفتگو نہ کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ میں نے مناظرانہ انداز میں ان سے بات نہیں کی بلکہ خیرخواہانہ انداز اور اچھی نیت سے ان سے بات کی، تو ان پہ اتنا اثر ہوا کہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ میں نے تو آپ کے بارے میں بھی کچھ نامناسب باتیں کی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے بارے میں آپ سے نالاں نہیں ہوں۔ حالانکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ حالانکہ مجھے وہ بیانات مل چکے تھے
لیکن میں نے ان کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے خود ہی تذکرہ کیا۔ وہاں انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے رابطہ نمبر لے کر وقتاً فوقتاً رابطہ کرتے رہے۔ اگلے روز ایک مسجد میں ہم نے جمعہ پڑھایا تو جب باہر نکلے تو مسجد کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا بس ویسے ہی آپ سے ملاقات کا دل کرتا رہا، اس لیے آیا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا جب میری واپسی تھی تو دیکھا کہ ایئرپورٹ پر بھی کھڑے تھے اور میرا انتظار کر رہے تھے، اور یہی کہا کہ جی چاہا کہ آپ سے آخری ملاقات بھی ہو جائے۔ فرمایا اب بھی ان کا پیغام آتا رہتا ہے۔ محترم سامعین، بہت سے لوگوں نے اس تصویر کے بارے میں اپنی ذہن کے مطابق باتیں بنانا شروع کر دی ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق باتیں کر رہے تھے، تو سوچا کہ حقیقت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اس مکالمے کو اس لیے یہاں پر شیئر کر دیا کہ شاید آج کل کے نفرت زدہ فضاؤں میں اس مکالمے سے کسی کو محبت کی خوشبو ملے اور بات کرنے کا سلیقہ آئے۔ جس نے آپ پر تنقید بھی کیا ہو اور آپ سے مخالفت بھی رکھتا ہو، آپ ان سے بات کیسے کریں گے؟ تو شاید کہ یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ طریقہ ان کے شاگردوں اور ان کے محبین اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو بھی پسند آئے گا، اور وہ بھی اس کو اختیار کریں گے کہ اپنے مخالف سے، جس نے آپ کے ساتھ مخالفت رکھی ہو، اس سے بات کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ تصویر وائرل تھا، تو اس لیے آپ لوگوں کو حقیقت بتانا ضروری سمجھا، اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ وہ مکالمہ اور وہ سب کچھ شیئر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔